الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن توفیق خداوند متعال سے یہ درس قرآن جو ہے وہ جاری ہے، جو آج ہماری سورت موضوع ہے سورہ حجرات۔ سورہ حجرات اس کا معنی بیان ہو چکا ہے۔ حجرات یعنی کمروں سے، چونکہ مسلمان آئے تھے تو رسول اللہ کے کمروں کے پیچھے کھڑے ہو کر انہوں نے آوازیں دی تھی۔ یہ سورہ حجرات مدنی صورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی، اور اس کی ٹوٹل جو ہے وہ 18 آیات ہیں، جس میں سے 5 آیتوں کی جو ہے وہ 5 آیتیں ان کی شان نزول، ان کا پیغام جو ہے وہ بیان ہو چکا۔ آج اس کا حصہ دوم ہے، اور آج آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 تک آج پھر 5 آیات ہیں۔ تو بہت عمدہ یہ صورت ہے۔ اس کے اندر جو ہے وہ انسان کے کردار سازی کے بہترین اصول اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ انسان کس طرح زندگی گزارے کہ انسان پاک کردار کا مالک بن جائے۔ تو ان آیات میں ہمارے لیے پیغام ہدایات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے، فاسق بے دین، فاسق کہتے ہیں جو حدود شریعت سے باہر نکلا ہو۔ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم پہلے تحقیق کرو، کسی کی بات پہ اندھا اعتماد نہ کرو۔ ایسا نہ ہو کہ تم نادانی میں کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، کسی شخص کی غلط خبر کی وجہ سے آپ کسی کے حق میں غلط فیصلہ کر لیں، پھر تمہیں اپنے کیے پر ندامت ہو۔ تو یعنی اس آیت نے بڑا عظیم پیغام دیا۔ انسان ہر سنی سنائی بات کو جو ہے وہ حرف آخر نہ سمجھے، پہلے انسان تحقیق کرے، ریسرچ کرے۔ آیت نمبر 7۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے، یعنی اے ایمان والو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں۔ اگر بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ رسول اللہ اگر وہ تمہاری بات مانتے ہیں تو اللہ کہہ رہے تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب جانا ہے، پسند کیا ہے، اور اسے اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، اور کفر اور فسق و فجور کو اور نافرمانی کو، گناہ کو تمہارے لیے قابل نفرت قرار دیا ہے۔ تو جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوں گی، یعنی ایمان کو پسند کرتے ہوں گے، کفر، شرک، فسق و فجور، نافرمانی کو جو ہے وہ ناپسند کرتے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے یہی لوگ راہ راست پر ہیں، یہی لوگ ہدایت پر ہیں۔ اور آیت نمبر 8 میں فرمایا فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم۔ اور جس کے اندر یہ اچھا کردار ہے، یعنی نور ایمان ہے، کفر، شرک،
فسق و فجور اور نافرمانی خدا سے نفرت ہے، اللہ فرماتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل بھی ہے اور نعمت بھی ہے، اور اللہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 8، 3 آیات، باقی 2 آیات آخر میں آئیں گی۔ ان آیات کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول جو ہمارے علماء مفسرین نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 کا شان نزول، یہ کس کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی، تو اگر ہم علماء مفسرین کی تفاسیر دیکھیں، اہل سنت کی تفاسیر ہوں یا شیعہ حضرات کی تفاسیر ہوں، تو سب نے جو ہے وہ نقل کیا ہے، البتہ تھوڑا سا واقع میں الفاظ میں تھوڑا سا جو ہے وہ فرق کے ساتھ۔ تو بہرحال اور علماء اہل سنت کے جو مفسر قرآن سید عبدالعالی مودودی، انہوں نے اپنی کتاب تفسیر جو ہے وہ قرآن تفہیم القرآن میں بھی جو ہے وہ نقل کیا اور کہا کہ یہ بہت زیادہ مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں۔ تو یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی؟ ملتا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ کے لیے ولید بن عقبہ ابن ابی معیط کو جو ہے وہ ایک علاقے میں بھیجا جہاں پر ایک قبیلہ آباد تھا، قبیلہ بنی مصطلق، تو یہ جو ہے اس قبیلے کی طرف رسول اللہ نے بھیجا، اور یہ آیت اسی ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی، یہ آیت نمبر 6۔ اس کا شان نزول کون ہے؟ یہ شخص ولید بن عقبہ، اس کی گویا اس میں مذمت کی گئی۔ اب تاریخی واقعہ ہے، علماء مفسرین نے نقل کی ہے، علماء اہل سنت کی کتابیں بھری پڑی ہیں مفسرین کی تاریخ کی۔ یہ قبیلہ جو تھا، قبیلہ بنی مصطلق، یہ مکہ کے قریب ہے، لیکن ہے مدینے اور مکہ کے درمیان، یعنی مدینے سے تقریباً 300 کلومیٹر دور ہے، اور مکہ کے البتہ یہ قریب پڑتا ہے، تو مکہ سے تقریباً 120 کلومیٹر دور ہے۔ تو مکہ اور مدینے کے درمیان میں یہ علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے یہ قبیلہ آباد ہے، قبیلہ بنی مصطلق۔ ان کے پاس رسول اللہ نے بھیجا ولید بن عقبہ کو جا کر زکوٰۃ وصول کرو۔ یہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے اس قبیلے میں جب گئے، ولید بن عقبہ گیا، تو وہاں پر لوگوں کو یہ خبر پہنچی کہ رسول اللہ کا نمائندہ ہماری طرف آ رہا ہے، علیکم السلام، رسول اللہ کا نمائندہ ہماری طرف آ رہا ہے۔ اب لوگ خوش ہو گئے کہ سید الرسل نے ہماری طرف اپنا نمائندہ بھیجا ہے۔ وہ لوگ اس علاقے والے خوشی خوشی دوڑے کہ ہم نبی کے نمائندے کا استقبال کریں، وہ استقبال کے لیے دوڑے۔ تو ادھر سے ولید بن عقبہ کو نے جب دیکھا کہ لوگ دوڑے چلے آ رہے ہیں، تو اس کو یہ خوف اور خدشہ لاحق ہوا کہ شاید یہ لوگ جو ہے میری طرف دوڑ رہے ہیں، ان کا جو ارادہ ہے میرے قتل کا ارادہ ہے، کہ جو میری انتظار کر رہے تھے کہ میں آؤں اور یہ مجھے قتل کریں۔ کیوں ان کو اس کو خدشہ تھا، خطرہ تھا؟ زمانہ جاہلیت میں، یعنی اسلام سے پہلے ولید بن عقبہ نے جو ہے اس قبیلے کا، قبیلہ بنی مصطلق کے ایک جوان کو قتل کیا تھا، اور اس قبیلے کے اور ولید بن عقبہ کے درمیان دشمنی جاری ہو گئی۔ اب جب یہ ولید بن عقبہ وہاں پر پہنچا، تو یعنی لوگ جب دوڑے آئے، تو اس نے یہ سمجھا کہ جو قتل میرے ذمے تھا، شاید یہ اس کا انتقام لینے کے لیے خوشی خوشی دوڑے آ رہے ہیں۔ تو اس گمان پر اس نے اپنے گمان کی تحقیق نہیں کی، اس گمان پر بنیاد کرتے ہوئے
وہ اس قبیلے والوں کے پاس نہ گیا زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے جو نبی پاک کا حکم تھا، بلکہ اس نے کیا کیا، یہ وہاں سے جو ہے واپس آ گیا۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت صلی علی۔ یہ وہاں سے واپس آ گیا، واپس آ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر دیتا ہے، کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، جو قبیلہ بنی مصطلق ہے وہ جو ہے اب اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں، بغاوت کر رہے ہیں، انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اس پورے قبیلے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، گویا وہ اسلام کے باغی بن گئے ہیں۔ تو یعنی اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یا رسول اللہ، وہ پورا قبیلہ مرتد ہو گیا، جو اسلام پر تھا وہ کیا ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ اب سید الرسل کو یہ بات ناگوار گزری، ایک پورا قبیلہ جو ہے وہ مسلمان ہو کے مرتد ہو گیا اور وہ زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے۔ تو اب یہاں پر تاریخ کہتی ہے، علماء مفسرین نقل کیا، رسول اللہ نے اپنے ایک نمائندہ معین کیا کہ جا کر اس معاملے کی تحقیق کرے۔ کس کو بھیجا؟ خالد بن ولید کو، کہ جاؤ اس معاملے کی تحقیق کرو اور جو ہے تم جلدی نہ کرنا۔ تو لہٰذا معاملے کی پہلے طے تک پہنچو، دیکھو تحقیق کرو، جلدی نہ کرنا، اس کے بعد جو ہے وہ جو کام اور حکمت کے ساتھ انجام دینا پڑے۔ ولید جو خالد بن ولید تھا، یہ گیا، اس نے کچھ لوگوں کو معین کیا تھا، انہوں نے جو ہے وہ رات کو یہ خبر دی کہ یہاں کے لوگوں کو ہم نے اذان دیتے بھی سنا ہے اور نماز پڑھتے بھی دیکھا ہے، تو لہٰذا یہ لوگ اسلام کے منکر نہیں، یہ اسلام مسلمان ہیں اور رسول اللہ کے وفادار ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ خبر دی تو ولید جو خالد بن ولید تھا وہ خود صبح گیا، تو اس نے کیا دیکھا، خود ان کو اذان کے وقت، صبح کی اذان کے وقت ان کی اذانیں سنی، عبادت کرتے ہوئے خدا کے گھر میں بھی دیکھا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لہٰذا عبادت کرتے بھی دیکھا، اور جب ان کے پاس، اس قبیلے کے پاس خالد بن ولید گیا تو پوچھا بھئی تمہارے بارے میں ایسی خبر ہے؟ تو قبیلے والوں نے کہا کہ خالد بن ولید، وہ ولید بن عقبہ تو ہمارے پاس آیا نہیں، خالد بن ولید یہ دوسرا ایلچی گیا تھا نبی کی طرف سے، کہا کہ وہ جو ہمارے پاس تھا ولید بن عقبہ وہ آیا ہی نہیں ہے، چہ جائے کہ ہم انکار کرتے زکوٰۃ دینے سے، تو لہٰذا ہم تو رسول اللہ کے وفادار ہیں، ہم تو انتظار میں تھے، ہم تو خوش تھے کہ نبی کا نمائندہ آ رہے اور ہم اپنا زکوٰۃ دیں گے۔ خالد بن ولید آیا نبی کی خدمت پہ، اس نے آ کر خبر دی یا رسول اللہ، معاملہ اس کے برعکس ہے، جو ولید بن عقبہ تھا اس نے آ کے آپ کی خدمت میں غلط بیانی کی ہے۔ تو علماء مفسرین کہتے ہیں اس ولید بن عقبہ کی مذمت میں اس مقام پر یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو جب تمہارے درمیان کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پھر تم اس معاملے کی تحقیق کر لو۔ تو اگر تم نے نادانی میں کسی قوم کے حق میں کوئی فیصلہ کر دیا تو پھر بعد میں تمہیں ندامت ہوگی۔ تو اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عمل دیکھیں، آپ نے بھی حقیقت کو جاننے کے لیے بندہ بھیجا، اسی وقت فیصلہ نہیں کر دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میدان جنگ کا بازار گرم کر دیا جائے، ہتھیار لے کے سارے پہنچ جائیں ان قبیلہ بنی مصطلق پہ چڑھائی کرنے کے لیے۔ تو اور دوسری روایت میں ملتا ہے کہ دوسری روایت میں کہ جب یہ ولید بن عقبہ آ گیا، اس کے آنے کے بعد اس نے جب رسول اللہ کا خبر دی تو ابھی رسول اللہ کی طرف سے کوئی شخص جاتا، لیکن اس قبیلے کا جو سردار تھا وہ خود رسول اللہ کی خدمت میں آ گیا۔ تو سید رسول نے کہا کہ یہ کیا خبر پہنچی ہے؟
کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان رکھتے ہیں، پورا قبیلہ وفادار اسلام ہے، ہم تو منتظر تھے، ہمارے پاس ولید نہیں آیا اور وہ آیا ہے اور واپس دوڑ آیا ہے، تو لہٰذا ہم سے اس نے نہ ملاقات کی ہے نہ کوئی مطالبہ کیا ہے۔ تو اس مقام پر یہ آیت مجیدہ نازل ہوئی جس میں اللہ نے خبردار کی۔ تو لہٰذا دیکھیں یہاں پر یہ آیت مجیدہ ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ اپنی جان کے خوف سے رسول اللہ کے پاس واپس آیا اور غلط بیانی کی۔ تو اب قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل کر کے قیامت تک کے لیے اصول دے دیا کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی شخص خبر لے کر آئے، کوئی فاسق، تو پھر کیا کرو، تم پہلے اس کی چھان بین کر لو۔ اب قرآن کی اس آیت مجیدہ کی روشنی میں ولید بن عقبہ کون ٹھہرا؟ فاسق، قرآن کہہ رہا ہے، علماء مفسرین، علماء اہل سنت کی کتابیں۔ لیکن ہمارے برادران اہل سنت جو نعرہ بلند کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ الصحابہ کلہم عدول، تمام صحابی وہ کیا ہیں؟ عادل ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ جو یہ نعرہ بلند کرتے ہیں تمام اصحاب عادل ہیں، ہم بھی اصحاب نبی کا احترام اور تعظیم کرتے ہیں، لیکن جو تاریخی حقائق ہیں ان کو بیان کرنا چاہیے، ان کا اعتراف کرنا چاہیے۔ تو اگر ٹھیک ہے آپ وہ اس بات کے قائل ہیں کہ تمام اصحاب عادل ہیں، تو قرآن نے ولید بن عقبہ کو فاسق کہا ہے جبکہ وہ بھی صحابی تھا۔ تو قرآن نبی کے ارد گرد رہنے والوں کے بارے میں فسق کا حکم دے رہا ہے، تو پھر یہاں پر یہ کسی شیعہ یا کسی اور مسلک کا یہ فتویٰ نہیں ہے، بلکہ قرآن جو ہے جس کو فاسق کہہ رہے، جسے علماء اہل سنت کے مفسرین بھی قبول کر رہے ہیں، اور ایک حوالہ نہیں ہے، کئی حوالے موجود ہیں۔ تو بہرحال علماء مفسرین نے بڑی امانت سے اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وحید۔ تو لہٰذا اب یہ تھا واقعہ، یعنی خاص طور پر یعنی یہ آیت نازل ہوئی ولید بن عقبہ کے بارے میں کہ جس نے غلط بیانی سے کام لیا تو قرآن نے تنبیہ کر دی کہ وہ فاسق ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اصول دے دیا، جب بھی کوئی فاسق آئے، فاسق کہتے ہیں فسق و فجور کرنے والا، حدود شریعت سے، حدود دین سے نکل کر کوئی کام انجام دینے والا، فسق، فساقہ، یعنی کوئی شخص حدود سے، کسی دین کے دائرے سے باہر نکلا ہوا، اس کو کہتے ہیں، یعنی شریعت کی، دین کی پابندی نہیں کرتا۔ تو لہٰذا اسلام کہتا ہے، دین کہتا ہے کہ وہ پھر فاسق ہے۔ فاسق اس لیے کہتے ہیں کہ دین کے دائرے سے وہ باہر نکلا ہوا۔ تو مثلا مثال کے طور پر ایک شخص ہے، فاسق کس کو کہتے ہیں؟ جو کھلے عام گناہ کرتا ہے، مثلا داڑھی شیو کرتا ہے، اسلام کہتا ہے وہ جتنا بھی بڑا نمازی ہو، عبادت گزار ہو، داڑھی شیو کرتا ہے، اگر وہ کوئی خبر لے کر آئے، ظاہری طور پہ وہ گناہ کرتا ہے، اس خبر پر اعتماد نہیں کر سکتے۔ جو ظاہری گناہ کرتے ہیں شریعت میں ان کی گواہی قابل قبول نہیں۔ اسی طرح سے مثلا کوئی اور گناہ کرتا ہے، کھلے عام بیٹھ کے کسی چوراہے میں بیٹھ کے مثلا تاش کھیلتا ہے، لوگوں میں بیٹھ کے کھلے عام گالم گلوچ دیتا ہے، جو کوئی اور ایسا کام کرتا ہے، خسیس حرکت کرتا ہے، تو وہ فاسق کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ایک صلوات پڑھ دیں محمد رحمہ۔ تو لہٰذا اب دیکھیں قرآن نے جو خبردار کیا کہ اگر تمہارے درمیان کوئی آ جائے کوئی خبر لے کر تو اس کی بات کی پہلے چھان بین کر لو، ورنہ فتنہ فساد لازم آئے گا۔ اور سید رسول نے کیا کیا؟ اس واقعے سے ہمیں رسول اللہ کی سیرت سامنے نظر آئی کہ رسول اللہ نے بھی حکم سنانے سے پہلے آپ نے پہلے تحقیق کے لیے خالد بن ولید کو بھیجا، یا وہ اس کا سردار آ گیا، تو گویا تحقیق ہو گئی دونوں روایتوں کے مطابق۔ تو رسول اللہ نے یعنی جنگ کا ارادہ نہیں کیا کہ جا کر جو ہے بغیر تحقیق کے ان کے اوپر جنگ کر دی جائے، ان کے ساتھ ان کے اوپر چڑھائی کر دی جائے، نہیں، بلکہ سید رسول بھی بڑی حکمت سے، تو گویا ہمیں یہ پیغام ملا سیرت رسول سے
تو کوئی آ کر تمہیں خبر دے کسی مومن کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں، اپنے اس گمان اور خبر کے اوپر بنیاد کرتے ہوئے مومن اور مسلمان کے خلاف لڑائی اور جنگ کے لیے تیار نہ ہو جاؤ، بلکہ معاملے کی پہلی تحقیق کر لو۔ اور ہمارے معاشرے میں عام طور پر جو لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں وہ اسی بنیاد پر ہوتے ہیں، بھائی بھائی سے ناراض ہو گیا، کسی نے آ کر جو ہے وہ جھوٹی خبر ان کے درمیان پھیلا دی، یا اسی طرح سے مثلا بیوی اور شوہر کے درمیان لڑائی ہو گئی، مثلا ادھر سے شوہر کے بھائی نے بھابھی کی شکایتیں ساری کی، پھر بہن نے شکایتیں کی، پھر ماں نے شکایتیں کی۔ اب وہ ایک بندہ ہے وہ ماں کی بھی سن لیتا ہے، جو ہے وہ بہن کی بھی سن لیتا ہے، بھائی کی بھی سن لیتا ہے، سب کی سنتا ہے، بیوی کی نہیں سنتا۔ جب اس نے بیوی کی نہیں سنا، فیصلہ ایک طرف والی باتیں سن کے فیصلہ کر رہا ہے، یہ غلط فیصلہ ہے۔ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد، امام کی خدمت میں جب کوئی آتا تھا نا، کوئی پیش کرتا تھا فیصلے کے لیے، انصاف کی آواز بلند کر، امام کیا کرتے تھے؟ طرفین دونوں کی بات سنتے تھے، ایک کی بھی دوسرے کی بھی۔ شریعت یہی کہتی، ہو سکتا ہے مثلا مثال کے طور پہ ہماری بیٹی جو ہے اس کی نہ بنتی ہو اپنی بھابھی سے، وہ انتقام لینا چاہتی، ہو سکتا ہے میرا بیٹا اس کی اپنی بھابھی سے نہ بنتی ہو، وہ انتقام لینا چاہتا ہے، ہو سکتا ہے کہ میری زوجہ میری بہو سے اس کی نہ بنتی ہو، وہ ان سے انتقام لینا چاہتی ہو سکتا کہ نہیں ہو سکتا؟ یہی ہوتی ہے، پھر لوگوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں اور بعد میں پھر لوگ افسوس کرتے ہیں۔ کتنے لوگ یہ لوگ پوچھتے ہیں، مسائل پوچھتے ہیں جس فیلڈ سے ہم تعلق رکھتے ہیں، یہاں تک پوچھا ہے ایک خاتون نے شرعی مسئلہ، بہر خوف خدا آیا، کہا کہ میں نے اپنے بھائی کا گھر اجاڑا، میں جانتی ہوں میری بھابھی حق پر تھی، وہ غلط نہیں تھی، لیکن چونکہ مجھے میں نے انتقام لینا تھا، نوبت جو ہے وہ طلاق تک آ گئی، گھر میں نے اجاڑ دیا، ہنستا بستا گھر، اب مجھے اس گناہ کا کیا کفارہ ادا کرنا؟ اب بتائیں، ہم تو اپنے انتقام کی آگ میں دوسروں کا گھر برباد کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا انسان اہل بیت کی سیرت کو سامنے رکھے، قرآن کو سامنے رکھے اور اپنی اصلاح کرے۔ تو ایک طرف کی بات سن کے انسان فیصلہ نہ کرے، بہو کی بھی سنے، اسی طرح سے گھر والے دوسرے افراد کی بھی سنے۔ تو یہ فتنہ اور فساد جو ہوتا ہے، انسان جب تحقیق نہیں کرے گا تو فتنے فساد کھڑے ہوں گے اور ہم غلط فیصلے کریں گے۔ غلط فیصلے کا نتیجہ کیا ہے؟ پھر گھر اجڑ جائے گا، اور قرآن بھی یہی کہہ رہے ہیں، اگر تم نے بغیر تحقیق کے کوئی فیصلہ کیا، تم نے کسی قوم کو نقصان پہنچایا، تو پھر تم خود ندامت کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو لہٰذا مومن ہمیشہ جو ہے وہ ایک طرفہ فیصلہ نہ کرے، مومن جو ہے وہ ہمیشہ پہلے واقعے کی تحقیق کرے، پھر اس کے بعد فیصلہ کرے۔ صلوات پڑھیں محمد رحمہ اللہ۔ تو لہٰذا اس لیے اب دیکھیں رسول اللہ کی جو سیرت میں تھا، رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ جلدی نہ کرنا۔ سید رسول نے یہی کہا تھا نا، خالد بن ولید، جلدی نہ کرنا، کہ پہلے معاملے کی تحقیق کرنا۔ تو لہٰذا جلدی اسلام کہتا ہے کہ نہ کرو۔ اس لیے روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد، مل کے باواز بلند السلام، سید رسول فرماتے ہیں التأنی من اللہ والعجلہ من الشیطان، تحقیق اور تاخیر کرنا خدا کی طرف سے ہے اور جلدی کرنا شیطان کی طرف سے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں یعنی تحقیق کے ساتھ تاخیر کریں، لیکن تحقیق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ کام انجام دیں۔ کہا کہ شیطان کی طرف سے یہ جو جلدی ہوتی ہے، یہ کس کی طرف سے ہے؟ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ تو جلدی نہیں کرنی چاہیے، جلد بازی میں انسان نقصان کر بیٹھتا ہے، گھر برباد ہو جاتے ہیں، لوگوں میں فتنہ فساد لازم آ جاتا ہے، جلد بازی میں انسان جو ہے لوگوں سے پھر دھوکہ کھا بیٹھتا ہے۔ تو لہٰذا جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، چند کاموں میں اسلام نے، معصومین نے فرمایا کہ جلدی کرنا
اللہ اور رسول کے نزدیک، اہل بیت کے نزدیک پسندیدہ عمل ہے چند کاموں میں۔ مثلا کہا کہ جب کوئی فوت ہو جائے تو پھر اس کی غسل و کفن اور دفن میں جلدی کرو۔ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے، یہ جہالت ہے، اس کو میں جہالت ہی کہوں گا، اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہے تو ہم جاہل ہیں، چاہے ہم بھی کیوں، میں بھی کیوں نہیں۔ جو بندہ اپنے کسی عمل کی بنیاد قرآن اور اہل بیت کے علم پر نہیں رکھتا، جتنا بڑا بھی ہو جو کام انجام دیتا ہے، وہ جاہل ہے، وہ جہالت اور جاہلوں والے کام کرتا ہے۔ میری اور آپ کی نجات قرآن اور محمد وآل محمد کی پاک تعلیمات پر ہے، اس میں کسی کو استثناء نہیں ہے، چاہے جتنا بڑا بھی فقیہ ہو، جتنا بڑا عالم ہو، خطیب ہو، ذاکر ہو، جو بھی ہو، علم اور قرآن کی روشنی میں عمل کی بنیاد ہو۔ لوگ کہتے ہیں جو وہ فلاں بڑا بابا جی ہے، وہ باوے ہوں گے تو اپنی طرف سے کسی امام نے تو نہیں کہا وہ بابا ہے۔ ہیں؟ ہمارے معاشرے میں آج بابوں کو اتنی عزت دی جاتی ہے اتنی علماء کو نہیں دی جاتی، اور یہ بابوں کو جو عزت ملتی ہے نا، یہ جہالت کی وجہ سے ملتی ہے۔ اہل بیت نے کہا، آل محمد نے عالم کی عزت کا حکم دیا، علماء کی، جس سے قرآن اور اہل بیت کا فرمان ملی۔ ہماری قوم چل پڑی ہے بابوں کے پیچھے جو بدعات و خرافات اور گمراہی انجام دیتی، جن کے نہ عمل میں کہیں سنت ہے، نہ جن کے کردار میں کہیں سنت نظر آتی ہے۔ اس لیے ہماری قوم جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، جو قوم بابوں کے پیچھے چلتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد بھائی، اللہم صلی علی۔ تو لہٰذا اب چند کاموں میں جلدی جائز ہے۔ پہلا کام کون سا ہے؟ کہا کہ جب مومن فوت ہو جائے اس کے غسل و کفن دفن میں جلدی کرو۔ لیکن عام طور پہ لوگ کیا کرتے ہیں، غسل و کفن ہو گیا، غسل و کفن بھی نہیں بلکہ دیر کر دیتے۔ ہمارا باپ فوت ہوا، ہماری ماں فوت ہوئی، ہمارا فلاں فوت ہوا، اور ہم جلدی دفن کر دیں، دنیا والے کیا کہیں گے؟ دنیا والوں کو دیکھنا ہے، ائمہ اہل بیت کو دیکھیں، وہ فرماتے ہیں کہ میت کو دفن کرنے میں جلدی کریں۔ ایسا بھی اسلام آپ کو نہیں کہتا فوت ہوا آپ غسل و کفن کرنے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد دفن کر دیں۔ ہاں البتہ ضرورت تقاضا کر رہی ہو تو پھر اور ہے، مثلا کوئی باڈی ایسے خراب ہو رہی ہے، ایسی جگہ پر ہے جہاں پر فوراً دفنانا تقاضا کرو تو پھر وہاں پر حکم علیحدہ ہو جائے۔ لیکن یعنی عرفاً جس کو یہ کہا جائے کہ اس میں تاخیر نہیں، لوگ 12 گھنٹے، 14 گھنٹے، 24 گھنٹے جو میت کو رکھتے ہیں، جی فلاں آ رہا ہے، چاہے پوری زندگی اس نے ماں باپ کی قدر نہیں کی، وہ جی بیٹا پہلے منہ دیکھے گا، وہ بیٹی پہلے منہ دیکھے گی۔ جب تک ماں باپ زندہ تھے وہ پوری زندگی ذلیل رہے، اولاد کے محتاج رہے، اولاد نہ دوائی کے لیے پیسے دیتی ہے نہ ان کی خدمت گزاری کے لیے کچھ دیتی ہے۔ اب اسی لیے رہ گئی ہے اولاد کہ پہلے جی وہ منہ دیکھے گی۔ ایسی اولاد کا منہ دکھانا ہے؟ خدا رسول کو ایسی اولاد منہ کہاں دکھائے گی؟ تو لہٰذا منہ دکھانے کے لیے اسلام نے تو نہیں کہا کہ منہ دکھانے کے لیے آپ تاخیر کر دو۔ موجودہ دور میں اگر آپ نے یہ رسم کرنی ہے موبائل کے ذریعے دکھاؤ۔ لہٰذا میت کو دفن کرنے میں جلدی کرنی چاہیے، پہلا کام یہ ہے۔ دوسرا کہا کہ جب بچی جوان ہو تو فوراً اس کی شادی کرو، اس سے پہلے کہ کیا ہو، بچی کی جو عزت ہے وہ ایک پھل کی طرح ہے، ایسا نہ ہو جتنی دیر پھل میں تاخیر کریں گے اتارنے میں وہ خراب ہو جائے گا، بچی کے بھی حق کو ادا کرنے میں تاخیر کریں گے وہ اس کی عزت و ناموس برباد ہو جائے گی۔ تو لہٰذا اور اسی طرح سے کہا کہ توبہ کرنے میں جلدی کرو، تاخیر نہ کرو۔ اسی طرح غصے کو ختم کرنے میں بھی جلدی کرو۔ مومن جو ہے اس کا غصہ سمندر کی جھاگ کی طرح ہوتا ہے، جیسے جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اسی طرح لوگوں کو معاف کرنے میں بھی جلدی کرو، اور اسی طرح سے لوگوں کا جو قرض لیا ہے وہ بھی ادا کرنے میں جلدی کرو۔ بعض لوگ ہوتے ہیں قرض لے کے پھر بھول جاتے ہیں، اور یہ تو ہمیں یاد رہتا ہے، ہمارے معاشرے میں یہ ہمیں یاد رہتا ہے کہ مثلا مثال کے طور پہ یہ نیکی ہے، اگر کسی نے قرض نہیں دیا تو ہم افسوس کرتے ہیں، دیکھو ہمیں فلاں نے وہ قرض نہیں دیا، لیکن ہم نے اگر قرض واپس نہیں کیا، ہیں جی، وہ ایک مثال بنی ہوئی، کہتے ہیں کہ جو ہے وہ دینے والا جو ہے نا، قرض دینے والا، وہ بیچارہ فقیر بن جاتا ہے آج کل،
اور قرض لینے والا وہ جج بن جاتا ہے۔ جج کیا کرتے ہیں عام طور پہ؟ وہ ڈیٹ پہ ڈیٹ دیتے ہیں، اگلی تاریخ، پھر اس سے اگلی تاریخ، پھر اس سے اگلی تاریخ۔ اور ہمارے ہاں بھی یہی ہے، جو قرض لینے والا ہوتا ہے وہ ڈیٹ پہ ڈیٹ دے رہے ہیں، اگلا ہفتہ، پھر اگلی پہلی، پھر 15 تاریخ، پھر اور تاریخ۔ تو وہ جج بن کے ڈیٹیں دے رہا ہے، اور جس بیچارے نے نیکی کی بنیاد پہ قرض دیا تھا وہ بیچارہ بیکاری بن گیا۔ بار بار سب مومن کی عزت کا خیال کرنا چاہیے، جس نے آپ کی عزت کی ہے آپ اس کی عزت کا خیال کریں، یہ بھی واجب ہے۔ صلوات پڑھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن مجید نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ انسان کبھی بھی کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے کیا کرے؟ انسان تحقیق کرے۔ قرآن کی آیت نے ہمیں واضح پیغام دیا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں تحقیق کی 3 قسمیں ہیں۔ تحقیق کرنا کبھی جائز ہے، کبھی تحقیق کرنا واجب ہے، کبھی تحقیق کرنا حرام ہے۔ خود معاملے کی تحقیق کرنا کبھی جائز، کبھی واجب اور کبھی حرام ہے۔ تحقیق کرنا جائز کب ہے؟ پہلی صورت۔ تو مثلا مثال کے طور پہ پہلی صورت یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے، یا کوئی شخص قتل و غارت رکھتا ہے، یا کوئی شخص مرتد ہو رہا ہے، تو اب اس کے بارے میں جو خلیفہ وقت ہے یعنی نبی کا جو وصی ہے، اس کے لیے یہ جائز ہے کہ اس کے بارے میں تحقیق کرے کہ فلاں شخص مرتد ہوا ہے یا وہ قتل کا ارادہ رکھتا ہے۔ یا مثلا مثال کے طور پہ معلوم ہو جائے کہ کوئی شخص قتل کا ارادہ رکھتا ہے، تو اس کے قتل کے ارادے سے کے بارے میں تحقیق کرنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو یہ تحقیق کرنا کیا ہے؟ یہ جائز ہے کہ اگر کوئی قتل کا ارادہ رکھتا ہے یا کوئی اور کسی کو نقصان، تو کہا کہ یہ جو ہے خلیفہ وقت کے لیے یعنی نبی کے وصی کے لیے یہ جائز ہے کہ مثلا فلاں شخص مرتد ہو رہا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے، یا مثلا وہ قتل کا ارادہ رکھتا ہے، یہاں پر تحقیق کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، کہا کہ اگر کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے کوئی شخص، تو اس وقت تحقیق کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی۔ پہلی صورت جو خلیفہ تھا نبی کا وصی، اس کے لیے تحقیق کرنا واجب۔ جو شخص مرتد ہو رہا ہے یا قتل کا پلان بنا رہا ہے، اس کے لیے تحقیق کرنا کیا ہے؟ اس کے لیے واجب۔ اگر کوئی شخص کسی کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، اس کا ارادہ ہے کہ میں کسی کو نقصان پہنچاؤں، مسلمان کو، مومن کو، پھر اس کے بارے میں تحقیق کرنا جائز ہے۔ مثلا خبر مل جائے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے، مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، مومنین کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہمیں نقصان پہنچا رہا ہے۔ مثلا کسی نے اپنی شاپ پہ ملازم کو کھڑا کیا، نوکر کو، اور معلوم ہو کہ مثلا جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے، اور معلوم بھی ہو، یعنی سامان اس طرح سے غائب ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس کے معاملے میں علماء فرماتے ہیں کہ کیا ہے؟ تحقیق کرنا جائز ہے۔ تو نمبر 3، کبھی تحقیق کرنا حرام ہوتا ہے، اور یہ عام طور پہ ہمارے معاشرے میں یہ تحقیق بہت زیادہ ہے۔ حالانکہ جو تحقیق حرام ہے وہ ہمارے معاشرے میں 99% کرتے ہیں لوگ۔ وہ کون سی ہے؟ مومن کا چھپا ہوا گناہ۔ مومن نے چھپ کے گناہ انجام دیا، مثلا اس نے چھپ کے شراب پی، ہم اس کے بارے میں جستجو کرتے ہیں کہ یہ شراب واقعاً پیتا ہے، معلوم کر کے پھر اس کو رسوا کرے، یہ حرام ہے۔ مومن کے بارے میں وہ چھپ کے مثلا کوئی گناہ انجام دیتے ہیں، خدا نخواستہ مثلا زنا، خدا نخواستہ چھپ کے وہ تاش کھیلتا ہے، شطرنج کھیلتا ہے، کوئی اور حرام کام کرتا ہے چھپ کے، لوگوں کو علم نہیں ہے، تو اب چھپے ہوئے گناہ کے بارے میں تحقیق کرنا یہ شرعاً حرام ہے۔ اسلام کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے تحقیق کرنا۔ تو لہٰذا جو ہے مومن جو ہے وہ فہم و فراست کے ساتھ، علم و حکمت کے ساتھ کام لے۔ صلوات پڑھے محمد رحمہ اللہ۔ آیت نمبر جو ہے وہ 7 اور 8، 2 آیتیں، ان کا جو پیغام ہے، علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت بھی اسی سابقہ جو آیت نمبر 6 تھی اس کا تتمہ ہے۔
تو ولید بن عقبہ جو تھا اس نے غلط بیانی کی نبی کی خدمت میں، تو سید الرسل نے جو ہے وہ کیا کیا، اس واقعے کی حقیقت کے لیے پہلے خالد بن ولید کو بھیجا۔ لیکن کچھ لوگ مدینے میں وہ یہ کہہ رہے تھے، رسول اللہ پہ دباؤ ڈال رہے تھے، یا رسول اللہ آپ جنگ کی تیاری کریں، وہ پورا قبیلہ مرتد ہو گیا، وہ کافر ہو گئے ہیں، اور آپ ابھی تک خاموش بیٹھے ہیں، مرتدوں کے خلاف آپ کیوں نہیں قیام کرتے؟ وہ نبی پاک کو وہ حکم دے رہے ہیں، نبی پاک کے اوپر وہ زور اور دباؤ ڈال رہے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد وحل بیٹھ، اللہم صلی علی۔ تو گویا وہ رسول اللہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ جو ہے آپ جنگ کریں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو خبردار کر رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو واضح پیغام دے رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ، تمہارے درمیان رسول ہیں، لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي قَصِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر اس رسول نے تمہاری اطاعت کی تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ یہ کہہ رہے تمہارے درمیان رسول موجود ہے، تم اس پر دباؤ نہ ڈالو، وہ تمہاری اطاعت گزار نہ بنے، وہ تمہارا مطیع نہ بنے، بلکہ حق یہ بنتا ہے وہ رسول ہے، تم اس کی اتباع کرو۔ جب رسول تمہارے درمیان ہے تو تم اس کی مانو، کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کے پاس علم وحی ہے، رسول اللہ کے پاس علم اور فضل اور حکمت ہے، تو تمہارے پاس نہیں ہے، تم ظن اور گمان سے کام لے رہے ہو، وہ علم وحی سے کام لیتا ہے، وہ علم و حکمت سے کام لیتا ہے، تو تم اس کی طرف رجوع کرو، وہ تمہاری طرف رجوع نہ کرے۔ یہ کیا تم رسول اللہ کے فریضے کو معین کرنے بیٹھ گئے ہو؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو، جو تمہارے لیے جس چیز کو اللہ نے پسند کیا وہ ہے ایمان، اور جو تمہارے دلوں میں زینت ہے وہ بھی ایمان ہے، اور جس چیز کو اللہ نے تمہارے لیے قابل نفرت جانا ہے وہ ہے شرک اور کفر، فسق و فجور اور نافرمانی خدا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ چیزیں جس کے اندر یہ صفات ہوں گی، ایمان ہوگا، شرک، کفر، فسق و فجور اور گناہ سے نفرت ہوگی، ایسا شخص ہدایت پر ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ لوگ، یہ جو ان صفات کا مالک ہوگا، یہ اللہ کا فضل اور نعمت ہے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں جو مومن کے لیے پسند کیا ہے وہ ایمان پسند کیا ہے، شرک اور کفر سے، فسق و فجور سے اور گناہ سے نفرت کرنے والے انسان کو ہدایت یافتہ کہا ہے۔ تو ہمیں پیغام دے دیا، جس طرح رسول کے زمانے والوں کے لیے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ شرک اور کفر سے نفرت کریں، فسق و فجور سے نفرت کریں، اور وہ کیا کریں، کس سے؟ گناہ سے نفرت کریں۔ تو لہٰذا تم لوگ بھی ایمان سے محبت کرتے ہوئے فسق و فجور اور شرک اور کفر سے اور گناہ سے نفرت کرو۔ تو گویا ان کا جو اس وقت کے لوگ کیا کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ جلدی کریں، تو گویا یہ رسول اللہ کے حکم پر اپنا حکم جاری کروانا، یہ کہیں فسق و فجور میں تو نہیں ہے، یہ کہیں کفر و شرک میں سے تو نہیں ہے، کیونکہ مشرکین اپنی بات منواتے تھے، نبی کی نہیں مانتے تھے، مشرکین بھی، کفار بھی، اور فسق و فجور بھی اسی بات کا نام ہے، رسول کی نہ مانو، اپنی مانو۔ اور ہمارے معاشرے میں آج بہت سارے ہو رہے، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، خدا گواہ ہے، صبح سے اٹھ کے شام تک اپنے ہر کام کا جائزہ لیں، یہ کام میں اپنی مرضی سے کر رہا ہوں یا نبی کی مرضی سے، اپنی مرضی۔ اب خدا گواہ ہے، ایک مرتبہ فکر کریں، غور کریں، ذرا دیکھیں تو صحیح، اپنے اعمال کا جائزہ لیں، قیامت والے دن سب سے سوال ہوگا، قبر میں سب سے سوال ہوگا۔ تو لہٰذا روایت ہے حضرت سلمان محمدی نبی کی جو صحابی تھے، اتنے عظیم، جو معرفت کے 10ویں درجے پہ فائز تھے، جن کو رسول اللہ نے منیت کی سند ادا کی، السلمان منا اہل البیت، یہ کوئی عام سند نہیں ہے۔ وہ سلمان جب بستر موت پہ رو رہے ہیں، کسی نے کہا کہ اے سلمان کیا موت سے گھبرا رہے ہیں؟ کہہ رہے نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں، قبر میں جاؤں گا تو وہاں پر مجھ سے یہ پوچھ لیا جائے، بتاؤ جس سنت نبی پہ تمہارے لیے عمل کرنا ممکن تھا، تم نے کس ریزن کی بنیاد پر اس سنت کو چھوڑ دیا؟ اور ہم تو سنت کو اپنائے بھی نہیں، بلکہ بدعات اور اپنی رسومات ہماری زندگی میں ہوں اور اسی کا نام ہم دین بنا دیں۔ کیا جواب دیں گے خدا کو، نبی کو؟ کیا جواب دیں گے قبر میں ملائکہ کو؟ اپنے اعمال کا جائزہ لیں،
صلوات پڑھے محمد وحید۔ تو لہٰذا یہاں پر جو ہے یہ ان آیات نے جو 2 آیات تھیں، اس میں سابقہ آیت کا یہ تتمہ تھی۔ تو ہم سب کو بھی یہی پیغام ملا کہ تمہارے درمیان جب رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کا دین ہے، رسول اللہ کی بھیجی ہوئی کتاب ہے، تو تم اپنے ہر عمل کی بنیاد اپنا ذاتی نظریہ، اپنے دل کی خواہشات نہ بناؤ، بلکہ تمہارے دین کی بنیاد یا قرآن پر ہو یا پھر 14 کے فرمان پر ہو۔ تو اس بات کی طرف جو ہے وہ ہمیں متوجہ کیا گیا ہے، اور ہمارے لیے جو ہے ایک مل کے صلوات پڑھے محمد۔ تو لہٰذا اب یہ لوگ کیا سمجھتے تھے؟ رسول اللہ کے اوپر دباؤ کر رہے تھے نا، اس آیت مجیدہ کا ایک اور پیغام، یہ لوگ رسول اللہ پہ دباؤ ڈال رہے تھے کہ آپ ان کے خلاف چڑھاؤ کریں، جنگ کی تیاری کریں، آپ کیوں نہیں نکلتے؟ یعنی خود کو رسول اللہ سے زیادہ فہم و فراست رکھنے والے، علم و حکمت رکھنے والے سمجھ رہے ہیں۔ جو غلطی کل کے مسلمانوں نے کی، اللہ نے قرآن کی ان 2 آیتوں میں ان کو متنبع اور خبردار کر دیا۔ تمہارے درمیان رسول ہیں، رسول کی مانو، اپنے دل کی نہ مانو۔ نبی بہتر جانتے ہیں ان کو کیا کرنا ہے، تمہیں کیا حق حاصل ہے تم نبی کا وظیفہ معین کرنا شروع کر دو؟ نبی پاک کے بارے میں یہ تم فیصلے کرو کہ نبی کو ایسا کرنا چاہیے اور نبی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو قرآن نے تنبیہ کر دی کہ نہ جاننے والا جاننے والے کی طرف رجوع کرے۔ آج کے دور میں وہی بیماری موجود ہے، کیا؟ نہ جاننے والے، جہلا، نادان، نہ سمجھ لوگ کیا کہتے ہیں؟ آیت اللہ سیستانی کا یہ فتویٰ صحیح نہیں ہے، آیت اللہ خامنائی، ان کے اوپر گالم گلوچ تبرئے کرتے ہیں لوگ، ان کا یہ فتویٰ غلط ہے، یہ حرام ہے۔ وہ آیت اللہ خامنائی کوئی لوہار ہے علیہ باللہ، کوئی چھولے بیچ رہے ہیں، وہ جس کی پوری زندگی علوم آل محمد کو حاصل کرنے میں اور پھر تعلیم آل محمد کو پھیلانے میں، وہ دین نہیں جانتا۔ آج کا ایک جاہل جس کو دین کی الف بے کا بھی پتہ نہیں، وہ کہہ رہے کہ آیت اللہ خامنائی کو یہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے تھا، آیت اللہ سیستانی کو یہ فتویٰ نہیں دینا چاہیے، ان کا یہ فتویٰ غلط ہے۔ یعنی جو آیت اللہ سیستانی یا آیت اللہ خامنائی یا کسی فقیہ کے فتوے کو غلط کہہ رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ نادان اور جاہل خود کو عالم سمجھ رہا ہے۔ اپنی علمی حیثیت بھی دیکھ اور ان فقہا کے مقام اور منزلت کو بھی جان پہلے۔ ہم اس طرح نادانی کی طرف جا رہے ہیں، جہالت کی طرف جا رہے ہیں، جو منہ میں آئے ہم بول دیتے ہیں، نہیں دیکھتے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اور ظاہری بات ہے جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں فقہا کے خلاف، ان کی نسل جاہل ہے، انہی کی نسل جاہل، خدا گواہ، ان کی نسلوں کو آج تک یہ صحیح غسل کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ اور یہ میں صرف ممبر سے ایسے منہ سے باتیں نہیں کر رہا ہوں، جو مجھ تک حقائق پہنچے ہیں، میں ان کو پردے میں ان حقائق کو بیان کر رہا ہوں۔ خدا گواہ ان کو غسل کا طریقہ نہیں آتا کہ غسل جنابت کیا ہوتا ہے، جو فقہا پر جسارتیں کرتے ہیں۔ یہی ہوگا جب ماں باپ علماء سے دشمنی، فقہا سے دشمنی رکھیں گے تو پھر نسلیں بھی علماء کے قریب نہیں بیٹھیں گی۔ جب نسل علماء کے قریب نہیں بیٹھیں گی تو پھر ان کے اندر گمراہی ہوگی، ان کے اندر بے دینی ہوگی، ان کے اندر علم نہیں ہوگا، ان کے اندر شریعت سے محبت نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا علماء کے قریب رہیں۔ دوبارہ شیطان لوگ اپنا کام کرتے ہیں اور جو ہے وہ علماء اپنا کام کر رہے ہیں، اور مخلص مومنین کو چاہیے علماء کے ہاتھ مضبوط کریں۔ یاد رکھیں، علماء کے ہاتھ مضبوط کریں گے آپ دین کی مدد کر رہے ہیں، علماء کے ہاتھ مضبوط کریں۔ صلوات پڑھیں محمد وحید صلی اللہ علیہ محمد۔ ہر ایک شخص نے اپنے حصے کا کام کرنا ہے۔ علماء جو مخلصین ہیں، جو کام کر رہے ہیں، انہوں نے خدا سے اجر پانا ہے، اور جو آپ لوگ اپنے مخلص ہونے کے ساتھ اپنے واجبات کی ادائیگی کریں گے، علماء کے کمر کا زور بن کے رہیں گے، آپ سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑے ہوں گے، ظاہری بات ہے آپ جتنا ان کی حوصلہ افزائی کریں گے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کے زور بازو بنیں گے، وہ اور ان کو تقویت ملے گی، وہ اور کام کریں گے۔ آپ یہ دین کی مدد کر رہے ہیں، آپ کسی شخصیت کی مدد نہیں کریں، اللہ کے دین کی، کیونکہ جو عالم دین مخلص ہو کے اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے،
آپ دین کو دیکھ کے اس کی مدد کریں، شخصیت کو دیکھ کے مدد نہ کریں۔ تو لہٰذا یہ ان آیت نمبر 9 اور 10 دو آیتوں کا پیغام، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ وَإِن فَاءَتْ وَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ آیت نمبر 10 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ ان دو آیات کا ترجمہ اور پیغام۔ آیت نمبر 9 کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے، ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو جائے، تو پھر کیا کرو؟ ان کے درمیان صلح کرا دو۔ پھر اگر ان میں ایک دوسرے پر زیادتی کرے، ایک گروہ وہ جو ہے یعنی حکمت کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے، لیکن دوسرا کیا کر رہا ہے؟ اس کے اوپر زیادتی کر رہا ہے، تو زیادتی کرنے والے سے تم لڑو، جو زیادتی کر رہے ہیں، جہاں تک کہ وہ حکم خدا کی طرف پلٹ آئے۔ یعنی تم کس کا ساتھ دو؟ جو لڑنے والا نہیں ہے، اور ان کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کراؤ اور انصاف کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ آیت نمبر 10 کا ترجمہ، مومنین تو بس آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہٰذا تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کراؤ اور اللہ سے ڈرو تاکہ وہ تم پر رحم کرے۔ یہاں پر علماء مفسرین فرماتے ہیں یہ جو آیات ہیں، اس میں یہ تھا کہ مدینے میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ ان دونوں قبیلوں کے درمیان لڑائی اتنا ہوئی کہ اختیار کر گئی کہ انہوں نے جو ہے وہ ڈنڈوں سے اور جوتوں سے ایک دوسرے کو مارا، کافی زخمی ہوئے لوگ۔ تو پھر یہ آیات مجیدہ نازل ہوئی کہ مومنین اور مسلمانوں کے درمیان صلح کرا، شرط یہ کہ مومن ہو، مشرک نہ ہو، یعنی جس کا آپ ساتھ دیں، جو حق پر ہو، وہ بھی مومن ہو۔ دو گروہ لڑ رہے ہوں، مثال کے طور پہ ایک حق کی بات کرے، دین کی بات کرے، دوسرا خرافات اور بدعات کی بات کرے، اور آپ کہیں کہ ہم تو پیچھے ہٹ جائیں گے، یہاں پر دونوں لڑائی ہو رہی ہے، ہم کسی کا ساتھ بھی نہیں دیتے، ہم پیچھے ہٹ جاتے۔ حق کا ساتھ دو، خرافات کے خلاف بولو، بدعات کے خلاف بولو۔ اگر آپ بدعات اور خرافات پر خاموش رہ گئے تو پھر وہ ایسے ہے جیسے امام حسین علیہ السلام کو چھوڑ کر لوگ چلے گئے۔ امام حسین علیہ السلام کا جو قیام تھا وہ بدعات و خرافات اور گمراہی کے خلاف تھا نا، تو جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہیں دیا وہ مجرم تھے، اور جو امام حسین کے مقابلے میں آئے وہ امام حسین کے دشمن، وہ بھی دشمن قتل کرنے والے، جو امام کی مدد نہ کرنے والے وہ بھی امام کے مقصد کے دشمن۔ تو لہٰذا جو بندہ آج حق کی آواز پہنچا رہا ہے، آپ اس کی آواز تو بنے، اور ہم گھر بیٹھ جائیں۔ حکمت کا تقاضا یہ کہ ہم نہ بولیں، ہم غلط کو غلط نہ کہیں۔ کوئی بندہ نماز کا مذاق اڑائے، کوئی بندہ روزے کا مذاق اڑائے، تقلید اور علماء کی جسارت کرے، خمس و زکوٰۃ کا انکار کرے، اس کا مذاق اڑائے، اور ہم کچھ بھی نہ کریں۔ کتنا آج ممبر کی حالت ہو چکی ہے، آئے دن فیس بک کے اوپر ایسے ہمارے پڑھنے والے آ رہے ہیں، ذاکرین، بڑے درد آواز رکھنے والے، جھوٹی روایتیں ایسی پڑھ رہے ہیں جن کا کوئی سرے میں وجود ہی نہیں۔ ایسی ایک محرم کے عشرے میں ایک جگہ پہ ہم پڑھ رہا تھا، 3 دن ذاکر کا ایک ہی مضمون رہا، وہاں پر ہم نے اپنا شرعی وظیفہ ادا کیا جو کرنا تھا۔ 3 دن اس نے ایک ہی مضمون پڑھا، کیا کہ بی بی سغرا کہتی ہیں کہ بابا میں جو ہے علی اکبر سے نہیں بولتی، بہن بھائی سے ناراض ہو گئی۔ تو اب یہ دیکھیں، یہ تاثر دیا جا رہا ہے ممبر سے۔ جب ہمارے جوان اور بچے سنیں ایسی جھوٹی اور غلط روایات کہ بی بی نے کہا میں اپنے بھائی سے نہیں بولتی تو پھر کوئی کہہ سکتا ہے نا، یا پھر کہا کہ حضرت علی اکبر نے کہا میں بھی اپنی بہن سے نہیں بولتا۔ ایک اور روایت پڑھی جا رہی ہے آج کل، وہ پڑھنے والا پڑھ رہا ہے
کہ کہا کہ میرے جنازے پہ علی اکبر نہ آئے، میرے جنازے پہ بابا تو بھی نہ آئے، فلاں بھی نہ آئے. یہ جاہلوں والی باتیں ہیں جو ہمارے معاشرے پائی جاتی ہیں. میں مر جاؤں تو میرے جنازے پہ نہ آئے فلاں شخص. یہ جاہلانہ باتیں ہیں. دین آل محمد جو تھے، جن کے گھر سے دین نکلا ہے، ان سے یہ جاہلانہ باتیں ان کے گھر سے نہیں ہیں. ان کے بچوں سے ایسی باتوں کی توقع نہیں ہے. ہم اپنے معاشرے کی جاہلانہ باتوں کو آل محمد کی طرف منسوب کرتے ہیں. جب ہم ایسی باتیں کریں گے، ہمارے ممبروں سے باتیں کی جائیں کہ کہا کہ میرے جنازے پہ کوئی نہ آئے، یا میں اپنے بھائی سے نہیں بولتی، حضرت علی اکبر کہے میں اپنی بہن سے نہیں بولتا. اپنی ایمان سے بتاؤ ہم اپنی نسلوں کو کیا تاثر دے رہے ہیں. ہمارے بچے کل کو یہ کہہ دیں، اپنی بہن سے کہہ دیں، جب حضرت علی اکبر اپنی بہن سے نہیں بولتے، جا میں بھی تجھ سے نہیں بولتا. کہیں گے کہ یہ نہیں کہیں گے. بچوں کی تربیت کرنا غلط تربیت. یا پھر بچوں کی کیا تربیت ہے؟ میں مر جاؤں تو میرے جنازے پہ نہ آئے. وہ کہے گا کہ حضرت علی امام حسین کی بیٹی نے کہا تھا، انہوں نے تو اپنے باپ کو کہہ دیا تھا میرے جنازے میں نہ آئے. یہ کس قدر جاہل لوگ ہیں. استغفر اللہ ربی بات. اور نادان اور لوگ بیٹھے ہیں، علم سے دور لوگ بیٹھے ہیں، ایسی جھوٹی من گھڑت روایات کے اوپر اعتماد کریں. دوبارہ اللہ تعالی ہدایت کرے. اگر یہ لوگ قابل ہدایت ہے، صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی. تو لہذا قرآن نے ان دو آیات میں کہا کہ صلح و صفائی کرو، اور مومنین آپس میں کیا ہیں؟ بھائی ہیں. دیکھو قرآن نے مومنوں کو بھائی بنا دیا. قرآن کی نگاہ میں مومن کا مقام کتنا عظیم ہے. تو لہذا مومنین کی آپس میں صلح کروانی چاہیے، نہ کہ لڑائی کروانی چاہیے. اور جو مومن آپس میں لڑتے ہیں ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ بھی آپس میں صلح و صفائی رکھیں، ایک دوسرے کا احترام کریں، صلح و صفائی رکھیں. اور جو لوگ لڑتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات میں ناراضگی اختیار کرتے ہیں تو پھر وہ اپنا نقصان کرتے ہیں. اور روایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآلہ. سید رسول فرماتے ہیں ایما مسلمین تہاجرا فمکثا ثلاثا لا یصطلحان الا کانا خارجین من الاسلام. سید رسول فرماتے ہیں اگر دو مسلمان آپس میں لڑائی جھگڑا کریں، ناراض ہو جائیں، 3 دن تک وہ اپنی امور کی اصلاح نہ کریں، صلح و صفائی نہ کریں، نفرت اپنے دلوں میں رکھ کر بیٹھ جائیں، سید رسول فرماتے ہیں یہ وہ بد نصیب ہیں، کہلواتے مسلمان ہیں. نبی فرماتے سن لو مجھ مصطفیٰ کی زبان سے، یہ لڑنے والے، یہ نفرتیں رکھنے والے، چاہے نمازی ہوں، چاہے روزے دار ہوں، چاہے حاجی ہوں، چاہے قاری قرآن ہوں، رسول اللہ فرماتے ہیں یہ لڑنے والے جو 3 دن تک صلح و صفائی نہیں کرتے، یہ لوگ اسلام سے خارج ہیں. رسول اللہ فرما رہے ہیں یہ اسلام سے خارج ہیں. ہم لوگ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں. مومن مسلمان سے بغض نفرت نہ رکھیں. محبت اللہ کے لیے ہونی چاہیے، نفرت بھی اللہ کے لیے. تو لہٰذا مومن ہو شرط یہ نصیری نہ ہو، مشرک نہ ہو. اگر رشتہ داروں میں بھی کوئی نصیری ہے، مشرک ہے، غالی ہے، آپ حق بنتا ہے، دین تقاضا کرتا ہے اس سے نفرت رکھیں. یہ نہ کہو. روایت ہے امام علیہ السلام نے ایک شخص کو اپنے جاننے والے سے کہا کہ تم فلاں کے ساتھ کیوں بیٹھتے ہو؟ اس نے کہا مولا وہ میرا ماموں ہے. امام فرماتے تمہارا اس کے پاس بیٹھنا مجھے پسند نہیں. اب حالانکہ امام ائمہ ہدا صلہ رحمی کا درس دیتے ہیں، امام فرماتے دیکھو یا تو تم اس کے پاس بیٹھو یا پھر میرے پاس بیٹھو. امام کہہ رہے ہیں اس کا عقیدہ اللہ کے بارے میں صحیح نہیں ہے. جو اس کا عقیدہ خدا کے بارے میں وہ غلط عقیدہ رکھتا ہے، اپنے آپ کو وہ کہتا مسلمان تھا، لیکن امام فرماتے اس کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے، میں تمہارا اس کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا. صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تو اس کے ساتھ زیادہ بیٹھ، محفل سجا، اس کی ہاں میں ہاں ملا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو رشتہ داروں میں چاہے کوئی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو، چاہے باپ دادا بھی کیوں نہ ہو، چاہے بھائی کیوں نہ ہو، چاہے ماموں کیوں نہ ہو، چاہے چچا کیوں نہ ہو، اگر وہ مشرک اور مسیری ہے اس کے اعتقادات سے برات کا اظہار کریں. اور ہمارے ہاں آج کل محرم سفر میں کتنے نوحے پڑے جاتے ہیں. بعض جگہوں پہ آج کل سوشل میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں، مولا علی علیہ السلام کو نوحوں میں رب کہہ دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بہت سارے ایسے ہیں جو فیس بک کے اوپر آتے ہیں، وہ بہت سارے
کوئی لاہور کی پارٹی، کوئی کہاں سے، کوئی کہاں سے، بہت سارے، یا مولا علی علیہ السلام کو رب کہہ دیا، اللہ کہہ دیا، یا پھر چوتھے امام کو مثلا غیرت کا کبریا کہہ دیتے، یا غیرت کا رب کہہ دیتے. یہ امام زین العابدین علیہ السلام کو غیرت کا رب کہنا یہ بھی غلط ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ ہر چیز کا رب ہے. یہ تم لوگوں نے کہاں سے نیا دین بنا لیا؟ حضرت عباس کو کہتے ہیں وہ وفا کے رب ہیں، امام زین العابدین کو کہتے ہیں وہ غیرت کے رب ہیں. یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے. قرآن سے دور رہیں گے ہمارے اندر گمراہیاں اور جہالت رہیں گی. لہذا قرآن اور آل محمد کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں رکھیں. صلوات پڑھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر فرمایا وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا وِلَایَةٌ، جو دو مسلمان آپس میں لڑے رہیں 3 دن تک صلح و صفائی نہ کریں، ان کے درمیان کوئی ولایت اور محبت کا رشتہ نہیں رہتا، ختم ہو جاتے ہیں. اور پھر فرمایا فَأَيُّهُمَا سَبَقَ إِلَىٰ كَلَامِ أَخِيهِ، سید رسول فرماتے ہیں جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے بولنے میں جلدی کرتا ہے، پہل کرتا ہے، کان السابق الی الجنہ یوم الحساب، جو مومن بھائی سے بولنے میں پہل کرتا ہے وہ جنت میں بھی پہلے داخل ہوگا. شرط یہ مومن ہو، مشرک نہ ہو، کافر نہ ہو، نصیری اور بے دین نہ ہو. لہذا اس بات کی طرف جو ہے متوجہ کیا گیا. تو اسی طرح ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاۃ والصیام. سید رسول فرماتے ہیں مومنوں کے درمیان صلح و صفائی کروانا یہ بہت زیادہ نمازوں اور روزوں سے افضل ہے. اللہ مومنوں سے صلح کروانا. اور ہمارے یہاں بدبختی کیا گئی ہے، ہم مومنوں کے درمیان لڑائیاں کرواتے ہیں. رسول اللہ فرماتے ہیں مومنوں کے درمیان صلح کرواؤ، اور ہماری قوم لگی ہوئی ہے مومنوں کے درمیان لڑائیاں کروانے کے لیے. اور امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی، ملتا ہے کہ امام علیہ السلام کیا کرتے تھے. امام علیہ السلام کو جب معلوم ہوتا کہ دو مومن آپس میں ناراض ہیں، ان کے درمیان لڑائی اور جھگڑا ہو چکا ہے، امام علیہ السلام چل کے جاتے دونوں مومنین کے دروازے پہ. پہلے ایک کے دروازے پہ جاتے اس کو راضی کرتے، پھر دوسرے کے دروازے پہ جاتے امام اس کو راضی کرتے. جب دونوں راضی ہو جاتے تو پھر ان کو ملواتے، ان کی صلح کراتے. جب دونوں مومنوں کے درمیان صلح ہو جاتی، امام زین العابدین سجدے گزار امام خدا کی بارگاہ میں جھک کے سجدہ کر کے کہتے یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے زین العابدین کو یہ توفیق بخشی کہ دو مومنوں کے درمیان میں صلح کرانے میں کامیاب ہو گیا. یہ ہے ہمارے چوتھے امام کا کردار، وہ مومنوں کے درمیان صلح کروائیں، اور ہم مومنوں کو لڑوا رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغل خوریاں کر رہے ہیں، مومنوں کو لڑوا رہے ہیں. بھائی کی شکایت کر دی باپ سے، بھابھی کی شکایت کر دی باپ سے، ماں سے، فلاں سے. لہذا مومنوں کو نہ لڑوائیں، گناہان کبیرہ میں سے. بیوی اور شوہر کو لڑوا دیا، کسی کا گھر خراب کر دیا. معصوم فرماتے جو کسی کا گھر خراب کرتا ہے وہ اپنے لیے جہنم میں آگ تیار کرتا ہے. وہ اور کوئی نہیں، جو کسی کے گھر میں آگ لگا رہا ہے وہ اپنے گھر کی، اپنی جہنم کی وہ آگ بنا رہا ہے. اگر کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، کسی کا گھر خراب نہ کریں. اور مومنوں کو صلح کرانے کی اہمیت اتنی ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ ہمارے ائمہ خدا علیہ السلام جب دو مومنوں کو صلح کروانے کے لیے بیت المال میں سے جو واجب یعنی زکوٰۃ اور خمس کا پیسہ ہوتا کیا کرتے تھے معصوم، ان کے اوپر خرچ کرتے تھے، ان کو راضی کرتے تھے. میں تمہیں اتنا پیسہ دوں گا، تمہاری غربت دور ہوگی، تمہارے قرضے ادا ہوں گے، تمہاری پریشانیاں دور ہوں گی، یہ پیسے لے لو، اس شرط سے فلاں مومن سے صلح کر لو. یہ ہے اہل بیت کا کردار. ائمہ اہل بیت واجبات سے دیں تاکہ مومنوں کے درمیان صلح ہو، اور ہم لڑوا رہے ہیں. استغفر اللہ. لہذا اور ان آیات میں جو کہا گیا نا کہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے کہ تم جو بغاوت کرنے والے ہیں ان کا ساتھ نہ دو، جو مظلوم ہیں ان کا ساتھ دو. قرآن نے جو حکم دیا. تو اس آیت کا جو مصداق ہے وہ کون ہے؟ رسول اللہ کے بعد رسول اللہ کے خلیفہ
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی۔ امام علی حق پر ہیں کہ نہیں؟ ہم شیعہ حضرات تو مولا علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ جانتے ہیں، اور برادران اہل سنت چوتھا خلیفہ جانتے ہیں، وہ بھی خلیفہ حق جانتے ہیں نا، خلیفہ حق جانتے ہیں۔ تو لہٰذا اب ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ قرآن کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ جو بغاوت کرنے والا ہے تم اس کے خلاف لڑو، اس کے ساتھ جو حق پر ہے۔ جب دو کے درمیان، تو رسول کے بعد جو مولا علی سے 3 جنگیں لڑی تھی، ایک جنگ جمل جو ام المومنین بی بی عائشہ آئی تھی اور ان کے ساتھ اصحاب تھے بصرہ میں، ایک جنگ لڑی گئی تھی نا مولا علی علیہ السلام سے۔ دوسری جنگ لڑی گئی تھی کس سے؟ امیر شام، جنگ صفین، یزید کے ابا، ان کے ساتھ جنگ لڑی گئی۔ تیسری نہروان، جنگ نہروان، خوارج کے ساتھ۔ یہ جو 3 جنگیں لڑی گئی تھی مولا علی علیہ السلام سے، اب مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہمیں کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ قرآن کی آیت مجیدہ کے مطابق مولا علی علیہ السلام کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ ہم تو چلو مولا علی علیہ السلام کو نبی کا پہلا خلیفہ جانتے ہیں، چونکہ مذہب تشیع کی بنیاد بھی اسی پر ہے، اور وہ نبی پاک کا چوتھا خلیفہ جانتے ہیں۔ ہمارے اور ان کے مذہب کے درمیان بنیادی وجہ بھی یہی ہے، ہم پہلا خلیفہ جانتے ہیں مولا علی کو اور وہ چوتھا جانتے ہیں، لیکن وہ بھی تو حق جانتے ہیں نا مولا علی کو۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں پر آپ کیوں خاموش ہو جاتے ہو، وہاں تعویل کیا کیوں کرتے ہو؟ کیا چوتھا خلیفہ حق پر نہیں ہے؟ خلیفہ رسول کے مقابلے میں آنے والا اگر غلطی پہ ہے تو اس کی غلطی تسلیم کرو۔ تو بہرحال ایک لمحہ فکریہ ہے، قرآن کی اس آیت مجیدہ کے اوپر کیا مسلمانوں نے عمل کیا؟ اس دور کے لیے سے لے کر قیامت تک کون کون عمل کر رہا ہے؟ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تو بہرحال جو ہے یہ ان آیات مجیدہ کے جو پیغامات تھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو قرآن اور وارثان قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔